مثال گزاری ہے میرے امام نے، امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے۔ حاضرین محترم، بچپن ہی کی عمر ہے امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے، کچھ خواتین ہیں جو گلی میں بولتے بولتے آ رہی ہیں، تو امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی عورتوں کی آواز سنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے کیا کیا، یہ جو اپنی قمیض تھی اس قمیض کا یہ والا حصہ اٹھایا، اگلا حصہ اٹھایا اور اٹھا کے اس حصے کو اپنی آنکھ پہ رکھا۔ قمیض کے اس حصے کو اپنی آنکھ پہ رکھا۔ حاضرین محترم، وہ عورتیں پاس آتی ہیں اور پاس آ کے کہنے لگی، احمد رضا یہ کیا عجیب حرکت، بچے ہیں ابھی، بچپنا ہے۔ کہا احمد رضا یہ کیا عجیب حرکت کر رہے ہو کہ اپنی قمیض کو اٹھا رہے ہو اور قمیض اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھ رہے ہو۔ کہا اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، تم سے پردہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، 4 سال ابھی چھوٹے بچپن ہے۔ کہا اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، پردہ کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، وہ عورتیں کہنے لگی احمد رضا تم پردہ تو کر رہے ہو، آنکھوں کے اوپر تو تم قمیض رکھ رہے ہو، لیکن ستر چھپانا ہوتا ہے، تم ستر نہیں چھپا رہے، آنکھوں کو چھپا رہے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں، آپ نے کہا میں نے نیچے شلوار پہنی ہوئی ہے، ستر تو ویسے بھی ڈھکا ہوا ہے، ستر تو ویسے بھی چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چھپانا ستر ہوتا ہے، آنکھیں چھپا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں، بچپن میں کہا جب انسان کے نفس انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، پہلے آنکھ دیکھتی ہے، پھر دل میں خیال آتا ہے، پھر نفس انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ میں نے سوچا نہ آنکھ دیکھے، نہ دل میں خیال آئے اور نہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف آمادہ کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا بچپن کا دور تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت کی نوجوانی کا اور بڑھاپے کا دور کتنا بے مثل و بے مثال ہوگا۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاضرین محترم، یہی امام اہل سنت بچپن کا دور ہے، بچپن کا زمانہ ہے امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم جن کے تذکرے کرتے ہیں، جن کے نام ہم جو ہے وہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کے لیتے ہیں، حاضرین محترم وہ ہستیاں اس قابل ہیں کہ ان کے ذکر کیا کہ گھر میں اللہ کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین میرا یہاں آنا، آپ احباب کا بیٹھنا، ہم سب کا ذکر سننا سنانا، نماز جمعہ ادا کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج جس ہستی کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا اور آپ سماعت کریں گے، وہ ایسی ہستی ہے جن کی مقبولیت میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ یقینی طور پر ان کا ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہماری اخروی نجات کا سبب ہے، اور ان کی محبت ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی سرزمین ہندوستان کے مشہور صوبہ اتر پردیش کے ایک مشہور شہر بریلی میں ایک بہت ہی علمی، مذہبی، روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان ہے، اور جن کے یہ شہزادے ہیں ان کا نام حضرت علامہ مولانا رضا علی خان ہے، اور ان کے والد محترم کا نام حافظ کاظم علی خان ہے، اور ان کے والد محترم کا نام
شہزادہ اعظم علی خان ہے، اور ان کے والد محترم کا نام مجاہد اسلام بہادر یار جنگ سعادت یار خان رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کے والد محترم کا نام مجاہد اسلام خان سعید اللہ خان قندھاروی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خان سعید اللہ خان قندھاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے جد امجد ہے، اور خان سعید اللہ خان قندھاری رحمۃ اللہ علیہ آپ سرزمین افغانستان کے مشہور علاقہ قندھار سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہان مغلیہ کی معیت میں اسلامی فتوحات کے سلسلے میں اور اسلامی جہاد کے سلسلے میں وہاں سے نقل مکانی کر کے سرزمین ہندوستان میں تشریف لائے، اور جس جگہ آ کے آپ نے رہائش اختیار کی، جس جگہ کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، وہ ہندوستان کا مشہور شہر ہے، اور ہندوستان کا مشہور شہر اور اس کا مشہور صوبہ پنجاب ہے۔ اور پنجاب کے جس مشہور شہر میں اعلیٰ حضرت کے جد امجد علیہ الرحمہ نے آ کے سکونت اختیار کی، وہ صوبہ پنجاب کا دل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نگری، جس کو ہم شہر لاہور کے نام سے جانتے ہیں، وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے سکونت اختیار کی۔ اور حاضرین محترم، آج تک سرزمین لاہور کا جو تاریخی مقام جس کو شیش محل روڈ کہتے ہیں، یہ شیش محل روڈ جو ہے، یہ شیش محل جو نام اس کا جو منسوب کیا گیا، یہ اعلیٰ حضرت کے جو جد امجد ہیں، یہ ان کی جگہ تھی۔ اور حاضرین محترم، پھر اعلیٰ حضرت کے یہ جد امجد آپ لاہور سے اسلامی فتوحات کے سلسلے میں اور اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے سلسلے میں آپ وہاں سے نقل مکانی کر کے، اس وقت جب پاکستان ہندوستان ابھی ایک تھا، کیونکہ 1856 عیسوی میں اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو آپ کے تو جد امجد اس سے بہت پہلے کے ہیں، تو وہ اس وقت سرزمین لاہور سے ہجرت کر کے بریلی شریف کے اندر آپ نے اپنی سکونت اختیار کی۔ اور حاضرین محترم، پھر اسی عظیم گھرانے میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی 10 شوال 1272 ہجری۔ میرے امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہے، اور یہ 1856 عیسوی کا دور تھا۔ یہ 1856 عیسوی یہ کوئی بھول جانے والا سال نہیں ہے۔ اس کے ایک سال کے بعد جو 1857 کی جنگ آزادی، جس کو تقریباً ہمارے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، یہ اس کے ایک سال کے بعد ہوئی ہے۔ حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے، اس میں 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس رضی اللہ عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ وہ آپ کے جد اعلیٰ اور جد امجد ہیں، یعنی انہی سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے انہی سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کے جو اباؤ اجداد تھے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ قندھار میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد وہاں سے ہجرت کر کے جب وہ سرزمین لاہور میں آئے، تو دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام نے ترقی کی
اور اسلام جو ہے وہ بہت دور تک پھیلتا پھیلتا پہنچا، تو اس وقت افغانستان کے اندر آپ کے جو جد اعلیٰ تھے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ حاضرین محترم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب ملے تو بھی، اور اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اسلام ترقی کرتے کرتے افغانستان تک پہنچا، تو اس وقت آپ کے جو جد اعلیٰ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہوئے تھے، تو اگر اس وقت کو بھی دیکھا جائے تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاندان اسلام میں نیا وارد نہیں ہوا، بلکہ یہ تو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور حاضرین محترم، آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر ہے جب آپ رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ اپنے استاد کے سامنے قاعدہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر ہے۔ ہمارے 4 سال کے بچے کو صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں آتا، اور پھر آپ نے ناظرہ قرآن مجید جب آپ نے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے کرم نوازی کی، تو چند مہینوں کے اندر آپ رحمت اللہ علیہ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا۔ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 6 سال کی عمر میں بہت بڑے مجمع عام کے سامنے پہلا اپنی زندگی کا خطاب کیا تھا، اور جس کا موضوع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور حاضرین محترم، 1 2 4 5 10 منٹ نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 2 گھنٹے پہ تقریباً 2 گھنٹے مکمل اعلیٰ حضرت نے اس بڑے مجمع عام کے سامنے اپنی زندگی کا پہلا خطاب کیا تھا۔ اور 8 سال کی عمر میں امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے درسیات میں، جو درس نظامی میں نحو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النحو، اس کے اوپر امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر میں حاشیہ لکھا تھا۔ حاضرین محترم، آپ اندازہ لگائیں آپ کا علمی مقام، اور تقریباً 14.5 سال کی عمر تھی امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی۔ 14.5 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے تمام مروجہ علوم، درسیہ، اسلامیہ، نصابیہ، ان سے مکمل طور پہ فراغت حاصل کر لی تھی 14.5 سال کی عمر میں۔ اور 14.5 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 14.5 سال کی عمر میں جب بلوغت میں قدم رکھا تھا، ادھر اللہ رب العالمین نے مجھ پہ کرم نوازی کی، میں نے بلوغت میں قدم رکھا اور میرے سر پہ دستار فضیلت باندھی جا چکی تھی۔ اور 14.5 سال کی عمر میں امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ امام اہل سنت نے 14.5 سال کی عمر میں لکھا تھا، 14.5 سال کی عمر میں۔ اور حاضرین محترم، یہاں میں رک کے آپ کے ذہنوں کے اندر ایک اور بات بھی ڈالتا چلا جاؤں کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کو علم سے محبت کتنی تھی، علم سے پیار کتنا تھا، اور سیکھنے کا دل کے اندر جذبہ کتنا تھا۔ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر ہے جب پہلی مرتبہ آپ کو استاد صاحب کے سامنے بٹھایا جاتا ہے۔ اور حاضرین محترم، 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا جو بچہ ہوتا ہے، سمجھے 4.5 سال کا، اس کو تو صحیح طرح سے الف با تا سا پڑھنا نہیں آتا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو حاضرین محترم،
استاد نے آج بسم اللہ پڑھانی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ آج ہمارے بچے کو بسم اللہ پڑھائی گئی. استاد نے آج بسم اللہ پڑھانی ہے, پہلا سبق پڑھانا ہے. استاد جی نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھا کے اس کے بعد پڑھانا شروع کیا. پڑھو بیٹا الف, آپ نے پڑھا الف. پڑھو بیٹا با, تا, سا, ایک ایک حرف پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو پرانے قاعدے ہیں ان کے اندر بالکل آخر میں جا کے لام اور لام کے ساتھ لام الف لکھا ہوا کرتا تھا. جو پرانے قاعدے ہیں آپ لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے, الف با تا سا, جو عربی کا قاعدہ ہے لام کے ساتھ لام الف لکھا ہوا کرتا تھا. تو استادوں نے کہا بیٹا پڑھو لام, آپ نے پڑھا لام, الف سے لے کے یہاں تک پڑھتے آ چکے ہیں. کہا بیٹا پڑھو لام الف, آپ نے پڑھا لام الف. استاد جی کہہ رہے ہیں بیٹا آگے پڑھو میم. احمد رضا اب خاموش ہیں, احمد رضا اب خاموش ہیں. استاد نے کہا بیٹے پڑھ کیوں نہیں رہے, کیا آپ کی زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے, یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آ رہا؟ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں استاد جی آپ کی آواز بھی سمجھ آ رہی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی مجھے آواز آ رہی ہے, لیکن میرے دل کے اندر ایک سوال آ گیا ہے, سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مہربانی کریں سوال کا جواب دے دیں. استاد جی میرے دل کے اندر ایک سوال آ گیا ہے, سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس سوال کا جواب عنایت کر دیں پھر اس سے آگے پڑھوں گا. حاضرین محترم, استاد نے سمجھا کوئی آسان سا سوال ہوگا, اور پھر شاگرد جب سوال کرتا ہے تو استاد کو پڑھانے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ طالب علم کی ذہنی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیت کس طرح کی ہے. جو بچہ زیادہ سوالات کرتا ہے اور ہوں بھی علم کے متعلق, دین کے متعلق, یا جو کتاب پڑھ رہا ہے اس کتاب کے متعلق, تو پھر استاد کو پڑھانے میں مزہ آتا ہے, استاد کو جواب دینے میں مزہ آتا ہے. تو انہوں نے سمجھا جو الف سے لے کے یہاں لام الف تک پڑھتے آئے ہیں اسی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ با کہاں سے پڑھی جاتی ہے, تا کہاں سے پڑھی جاتی ہے, سا کو کدھر سے پڑھتے ہیں. نہیں, احمد رضا نے سوال کیا استاد جی صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ یہ لام کے بعد لام الف کیوں آیا ہے, لام کو دوسری مرتبہ اس کے ساتھ الف ملا کے کیوں لکھا ہے؟ لام کے ساتھ دوسری مرتبہ لام الف آیا ہے, باقی سارے حروف ایک ایک مرتبہ آئے ہیں, یہ لام کے ساتھ لام اور پھر اس کے ساتھ الف کیوں آیا ہے؟ حاضرین محترم, آپ کے دادا جان اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین, اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی اعظم, اور آپ کے والد گرامی بھی اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے, اور یہ سارا گھرانہ علمی گھرانہ تھا. آپ کے دادا جی پاس بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ گئے جو احمد رضا نے سوال کیا ہے استاد کے اوپر, اس کا جواب استاد کے پاس نہیں ہے. پاس گئے, پہلے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے میرے گھرانے کے اندر جو علم چلتا آ رہا ہے, اللہ تو نے کرم کیا, تو نے کرم نوازی کی. آج میرے گھر کے اندر میرے بیٹے نقی علی خان کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کے دل کے اندر علم سیکھنے کا اتنا شوق ہے. آج پہلا دن آیا ہے اور پہلے دن ہی بیٹھ کے اپنے استاد کے سامنے سوال کر رہا ہے. اللہ اس پہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں. پہلے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دادا جان, نام ہے حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ, اپنے اس پوتے کے قریب ہوتے ہیں, اور پوتے کے قریب ہو کے کہنے لگے احمد رضا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں, احمد رضا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. کہا دادا جی بتائیے. حاضرین محترم, حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, کہا بیٹے یہ لام کے ساتھ جو الف آیا ہے یہ ہیلپنگ ورڈ ہے, امدادی حرف ہے, یہ امداد کے طور پہ لکھا جاتا ہے, اور الف کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس لیے یہ الف یہاں لگایا گیا ہے, مدد کے طور پہ لگایا گیا ہے. الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو قرآ سمجھتے ہیں, جو قاری قرآن ہوتے ہیں, جنہوں نے قرات کا کورس کیا ہوا ہوتا ہے, یا جنہوں نے قرآن مجید کو کسی اچھے قاری صاحب کے پاس پڑھا ہوتا ہے,
وہ سمجھتے ہیں کہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے پھر اس کو الف نہیں بولا جاتا، پھر اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ کہا بیٹے الف کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ امدادی حرف ہوتا ہے، امداد کے طور پہ یہاں آتا ہے۔ کہا بابا جی یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے یہ بتا دیا امدادی حرف ہے، میں نے مان لیا۔ اب دیکھیں پہلا سوال کیا استاد پہ، دوسرا سوال اب اپنے دادا جان پہ کر رہے ہیں۔ پہلا دن ہے، پہلا سبق ہے، استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن پہلا سوال کیا استاد پہ اور دوسرا سوال اسی مجلس میں اپنے دادا جان سے۔ کہنے لگے دادا جی ٹھیک ہے میں نے مان لیا یہ امدادی حرف ہے، لیکن اتنی کرم نوازی کریں، اتنا بتا دیں کہ یہ لام کے ساتھ الف لگایا ہے، کسی اور حرف کے ساتھ الف کیوں نہیں لگایا گیا؟ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں کسی اور کے ساتھ الف کیوں نہیں لگایا گیا؟ با، تا، سا، جیم، ہا، خا، کسی اور حرف کے ساتھ الف کیوں نہیں لگایا گیا؟ حاضرین محترم، حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسی مجلس میں دوسرا سوال سنا پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے جس کے دل کے اندر دین سیکھنے کا اتنا شوق ہے، اتنا جذبہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر اپنے پوتے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، کہا ہے میرے بیٹے لام کے ساتھ الف اس لیے لگایا ہے کہ جب ان دونوں حرفوں کو ملا کے لکھا جاتا ہے تو لام جو ہے وہ الف کے بہت زیادہ مشابہ ہوتا ہے، اس لیے لام کے ساتھ الف کو لگایا گیا ہے۔ لام کی جو شکل ہے مشابہت ہے، جب ملا کے لکھا جاتا ہے، ایسے بندہ لام لکھتا ہے تو ساتھ الف لگا دیتا ہے۔ کہا اس کی شکل جو ہے بہت زیادہ الف کے ساتھ ملتی ہے جب یہ اکٹھا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ لام کے ساتھ الف کو لگایا ہے۔ حاضرین محترم یہ تو حال تھا امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں۔ حاضرین محترم آپ کا بچپن ہے، زندگی بے مثال گزاری ہے میرے امام نے، امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے۔ حاضرین محترم بچپن ہی کی عمر ہے امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے، کچھ خواتین ہیں جو گلی میں بولتے بولتے آ رہی ہیں، تو امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی عورتوں کی آواز سنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے کیا کیا، یہ جو اپنی قمیض تھی اس قمیض کا یہ والا حصہ اٹھایا، اگلا حصہ اٹھایا اور اٹھا کے اس حصے کو اپنی آنکھ پہ رکھا، قمیض کے اس حصے کو اپنی آنکھ پہ رکھا۔ حاضرین محترم وہ عورتیں پاس آتی ہیں اور پاس آ کے کہنے لگی احمد رضا یہ کیا عجیب حرکت، بچے ہیں ابھی بچپنا ہے۔ کہا احمد رضا یہ کیا عجیب حرکت کر رہے ہو کہ اپنی قمیض کو اٹھا رہے ہو اور قمیض اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھ رہے ہو؟ کہا اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، تم سے پردہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، 4 سال ابھی چھوٹے بچپن ہے، کہا اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، پردہ کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم وہ عورتیں کہنے لگی احمد رضا تم پردہ تو کر رہے ہو، آنکھوں کے اوپر تو تم قمیض رکھ رہے ہو، لیکن سطر چھپانا ہوتا ہے، تم سطر نہیں چھپا رہے، آنکھوں کو چھپا رہے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں، آپ نے کہا میں نے نیچے شلوار پہنی ہوئی ہے، سطر تو ویسے بھی ڈھکا ہوا ہے، سطر تو ویسے بھی چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چھپانا سطر ہوتا ہے، آنکھیں چھپا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں، بچپن میں کہا جب انسان کے نفس انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، پہلے آنکھ دیکھتی ہے، پھر دل میں خیال آتا ہے، پھر نفس انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ میں نے سوچا نہ آنکھ دیکھے
نہ دل میں خیال آئے اور نہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف آمادہ کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا بچپن کا دور تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت کی نوجوانی کا اور بڑھاپے کا دور کتنا بے مثل و بے مثال ہوگا۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاضرین محترم، یہی امام اہل سنت بچپن کا دور ہے، بچپن کا زمانہ ہے امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم جن کے تذکرے کرتے ہیں، جن کے نام ہم جو ہے وہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کے لیتے ہیں، حاضرین محترم وہ ہستیاں اس قابل ہیں کہ ان کے ذکر کیے جائیں۔ ان کا ذکر خیر ہی خیر ہے، ان کا ذکر برکت ہی برکت ہے۔ وہ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے بچپن کا دور ہے، ابھی بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ نے رمضان کے روزے آئے، گرمیوں کے روزے تھے، روزہ رکھ لیا، دن کا ٹائم ہے تو والد صاحب کمرے کے اندر لے کے گئے، کہا احمد رضا بہت بڑے دن ہیں اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جی ابا جان میں نے رکھا ہوا ہے، بچے ہیں نا، چھوٹی عمر ہے۔ کہا ابا جان میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو دروازہ بند ہے۔ آپ کے والد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے دیکھو کمرے کے اندر تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تم کھانا کھا سکتے ہو کھانا کھا لو، پانی پی سکتے ہو پی لو، بچوں کا روزہ تھوڑا سا ہوتا ہے جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، چھوٹی عمر ہے۔ حاضرین محترم تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں۔ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کو مخاطب کر کے کہنے لگے ابا جان آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں کمرے میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ یہاں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حاضرین محترم یہ زندگی تھی میرے امام کی، امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور حاضرین محترم 22 سال کی عمر ہے، 22 سال کی عمر ہے، اپنے والد کی معیت میں اپنے مرشد خانے پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، اپنے والد صاحب کی معیت میں، اور آپ مرید تھے شاہ آل رسول مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب اپنے مرشد خانے پہ جاتے ہیں نا بیعت کرنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے اپنے والد صاحب کے ساتھ، حاضرین محترم اللہ نے زندگی کیسی بے مثل و بے مثال دی تھی۔ شاہ آل رسول مر ہروی رحمۃ اللہ علیہ وہ راستہ جو مرہرا سے بریلی شریف کی طرف جاتا تھا، شاہ آل رسول مر ہروی رحمۃ اللہ علیہ خود اس راستے کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت یہاں ابھی کوئی آیا بھی نہیں، کوئی آنے والا بھی نہیں، کسی سے آپ نے ملنا بھی نہیں، آپ اس راستے کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا جو راستہ بریلی شریف کی طرف جا رہا تھا، کہا مجھے اس راستے سے ایک عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے، کہا مجھے اس راستے سے ایک عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور حاضرین محترم پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب اپنے پیر صاحب کے پاس تشریف لے کے آتے ہیں تو پیر صاحب ملتے ہیں، بیعت میں قبول کیا، اور بیعت قبول کرنے کے بعد آپ کو اپنا مرید قبول کرنے کے بعد اسی لمحے آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی سلسلوں میں خلافت عطا کی، اور خلافت عطا کرنے کے بعد فرمایا، کہا ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم پہلے تو فوراً ان کو اپنی بیعت میں لیتے ہی نہیں، اور اگر لے لیں تو پھر اس کے بعد ان کو اوراد و وظائف دیتے ہیں۔ اوراد و وظائف کی وہ مشکل گھاٹیوں سے گزر کے جب دوبارہ اس مرحلے پہ پہنچتے ہیں پھر ہم ان کے اوپر نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر اس قابل ہوں تو ان کو خلافت عطا کرتے ہیں، اگر وہ اس قابل نہ ہوں تو دوبارہ اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے ان کو دے دیتے ہیں۔ لیکن احمد رضا تم تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی لکڑیاں لے کے آئے ہو
ایسی لکڑیاں لے کے آئے ہو کہ جن کو آگ کے قریب کریں آگ فوراً ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور ایسا دل تم لے کے آئے ہو کہ میرے دل نے یہ چاہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بیعت میں قبول کیا اور ساتھ ہی میں نے تمہیں خلافت بھی عطا کر دی۔ اور حاضرین محترم، زندگی کیسی بے مثل و بے مثال تھی۔ آج ہر مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے۔ شاہ آل رسول مر ہروی رحمت اللہ علیہ، آپ کا تاریخی جملہ تھا جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس سے واپس گئے اجازت لے کے، تو حاضرین محترم آپ نے اجازت دے دی۔ سامنے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، مریدوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے مریدوں سنو، یہ آنے والا جو آیا تھا یہ کوئی عام نہیں تھا۔ اگر قیامت والے دن مجھ سے میرے رب نے پوچھا اے آل رسول میری بارگاہ میں کیا لے کے آیا ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، اللہ تیری بارگاہ میں احمد رضا لے کے آیا ہوں۔ حاضرین محترم، ایسی زندگی گزاری اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ اور حاضرین محترم، آپ کا علمی مقام، اللہ نے آپ کو تو بے مثال علم عطا کیا۔ آپ کے جو مریدین تھے، جو آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے تھے، پڑے ہوئے نہیں، مریدین کی بات کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کسی دیہات میں کسی مسجد میں تشریف لے کے گئے، تو مولانا صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جمعہ کی جو دوسری اذان ہوتی ہے وہ کہاں دینی چاہیے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا جمعہ کی جو دوسری اذان ہے وہ بہتر ہے مسجد کے صحن میں دیا کرو۔ کہاں دیا کرو؟ مسجد کے صحن میں دیا کرو۔ ہمارے ہاں کہاں دی جاتی ہے؟ امام کے سامنے۔ کہا بہتر یہ ہے کہ مسجد کے صحن میں جمعہ کی دوسری اذان دو۔ حاضرین محترم، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوتا ہے، وہ مولانا صاحب بھی تھے، ان کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، تو وہ آپ کے ساتھ الجھ پڑے۔ آپ نے کہا یار جو مسئلہ تھا وہ میں نے سمجھا دیا، میں نے تمہیں بتا دیا۔ کہنے لگا جی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے تو فلاں کتاب میں ایسے پڑھا ہے۔ آپ نے کہا میں نے بھی تمہیں پڑھ کے بتایا ہے، اور میں جو تمہیں بتا رہا ہوں میں نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اس نے کیا اس نے جا کے کورٹ میں اعلیٰ حضرت کے اوپر کیس کر دیا، امام اہل سنت پہ اس نے کیس کر دیا۔ جس جج کے پاس آپ کا یہ کیس گیا، اس کا جو نائب قاصد تھا نا، وہ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا۔ ہر مرید کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، ہر مرید کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب کے اوپر جو ہے وہ کیس کیا گیا ہے، سمن اس نے لیے، اور سمن لے کے وہ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، اور جا کے کہنے لگا حضرت یہ سمن ہے، آپ کو کورٹ میں بلایا گیا ہے، لیکن آپ نے مہربانی کرنی ہے، آپ نے کورٹ میں نہیں آنا ہے، میں آپ کی طرف سے جواب خود دے دوں گا۔ آپ نے کورٹ میں نہیں آنا ہے، میں آپ کی طرف سے جواب خود دے دوں گا۔ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے کام بھی اور کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حاضرین محترم، جس دن آپ کو بلانا تھا، جج کے سامنے پیش کرنا تھا، امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تشریف نہیں لے کے گئے، تو جب جج مجرم کو بلاتا ہے نا، تو جج کیسے بلاتا ہے؟ وہ جو مجرم ہوتے ہیں وہ باہر کمرہ عدالت کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر نائب قاصد جاتا ہے، اور نائب قاصد باہر جا کے آواز دیتا ہے فلاں بن فلاں حاضر ہو، ایسے ہی کہتا ہے یا نہیں؟ باہر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے فلاں بن فلاں حاضر ہو۔ تو جج کہنے لگا باہر جاؤ، احمد رضا والنکی علی خان ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوں گے، ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ اب وہ جو مرید تھا نائب قاصد جو، اس نے کیا کیا؟ اس نے تو امام اہل سنت کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے نہیں آنا۔ حاضرین محترم، وہ جج کے سامنے کھڑا ہوا، اور جج کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کہنے لگا احمد رضا والنکی علی خان حاضر ہو۔
احمد رضا خان والنقی علی خان حاضر ہو۔ حاضرین محترم، جب جج نے یہ بات سنی تو جج کہنے لگا آج پہلی مرتبہ بلا رہے ہو، باہر جا کے بلانا ہے، میرے سامنے آ کے نہیں کہنا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا احمد رضا والنقی علی خان حاضر ہو۔ جج کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا تجھے سروس کرتے ہوئے، اور آج تو کیسی بات کر رہا ہے؟ وہ باہر جا جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہاں سے بلا کے لے کے آنا ہے۔ جب اس نے 2 مرتبہ کہا، جج نے دوسری مرتبہ بھی یہی کہا، تو تیسری مرتبہ اس نے گرج دار آواز سے کہا احمد رضا والنقی علی خان حاضر ہو۔ تو وہ جج کہنے لگا لگتا ہے تیرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اس نے کہا جج صاحب میرا دماغ کام کر رہا ہے، میں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کون سا مسئلہ؟ کہا جس مسئلے میں میرے امام کو بلایا گیا ہے، جس مسئلے میں میرے پیر کو بلایا گیا ہے۔ کہنے لگا کیسے سمجھانا چاہتے ہو؟ کہا ان کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا جمعہ کی دوسری اذان مسجد میں امام کے سامنے کھڑے ہو کے دینی ہے۔ انہوں نے کہا مسجد میں امام کے سامنے نہیں، باہر کھڑے ہو کے دینی ہے۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کہا اگر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے احمد رضا والنقی علی خان کہہ کے ان کو بلاؤں تو ان کو آواز جاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں جاتی، وہاں جاؤ گے تو پھر آواز جائے گی۔ کہا یہی مسئلہ تو میرے امام نے سمجھایا ہے، باہر کھڑے ہو کے اذان دو گے تو باہر تک لوگوں تک آواز جائے گی، باہر کھڑے ہو کے اذان دو گے تو پھر لوگوں تک آواز جائے گی۔ جب باہر کھڑے ہی نہیں ہوگے، لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو اس زمانے میں ہوتے ہی نہیں تھے نا، کہا باہر کھڑے ہوگے تو لوگوں تک آواز جائے گی۔ اذان بلاوا ہے، لوگ مسجد میں تبھی آئیں گے جب ان تک آواز جائے گی، یہی مسئلہ تو میرے امام نے سمجھایا ہے۔ کہنے لگا تو بھی بے مثال ہے، تیرا امام بھی بے مثال ہے۔ حاضرین محترم، یہ زندگی ہے میرے امام کی، امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حاضرین محترم، آپ نے اپنی زندگی بے مثل و بے مثال زندگی گزاری۔ 1000 سے زیادہ کتابیں میرے امام کی لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ، 1000 سے زیادہ۔ صرف فتاوی رضویہ جو ہے 33 جلدیں ہیں، اگر انسان اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے نا تو ہر روز اگر انسان اپنی زندگی میں 2-3 صفحے پڑھے زندگی ختم ہو جائے گی، وہ فتاوی رضویہ ہی مکمل نہیں ہوگا۔ باقی کتابیں تو آپ کی بے شمار کتابیں ہیں، اور علمی مقام اللہ اللہ کیا کہنا آپ کے علمی مقام کا۔ حاضرین محترم، علی گڑھ یونیورسٹی ہے، اس علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھانے والا نام ہے اس کا سر ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، سر ضیاء الدین، اور پڑھاتا کیا ہے؟ میتھ، ریاضی، حساب۔ ایک معاملے میں پھنس گیا، کسی سوال پیچیدہ سوال تھا، پھنس گیا۔ اس نے لوگوں سے اس کا جواب پوچھا، جتنے بھی قریب لوگ تھے کسی سے بھی اس کو جواب صحیح نہ ملا۔ آخر اس نے جب کافی سارے دوست احباب سے مشورہ کیا تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ آسٹریلیا کے اندر ایک بندہ ہے جو تیرے اس سوال کا جواب حل کر دے گا۔ آسٹریلیا کے اندر ایک بندہ ہے، ماہر آدمی ہے، تیرے اس سوال کا جواب حل کر دے گا۔ اسی یونیورسٹی میں ایک اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے بعد میں وہ خلیفہ بھی رہے ہیں، اور ہیں کون؟ وہ آل رسول، آل نبی، اولاد علی، سید محمد اشرف بہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ وہاں پہ پڑھایا کرتے تھے اسلامیات۔ ہر مرید کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے۔ ایک دن مولانا اشرف بہاروی رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، اچانک سر ضیاء الدین صاحب سے ملاقات ہوئی تو پوچھا خیر تو ہے؟ آج آپ بڑے پریشان ہیں، چہرہ بجھا ہے، خیریت تو ہے؟ کہنے لگا حضرت میں ایک بہت سخت معاملے میں پھنس گیا ہوں، ایک سوال ہے اس کا جواب مجھے نہیں آ رہا، ایک سوال ہے اس کا جواب مجھے نہیں آ رہا۔ تو اشرف بہاروی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے امام کے پاس چلے آؤ، وہ تیرے سارے سوالوں کا جواب دے دیں گے۔ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
میرے امام کے پاس چلے آؤ، میرے پیر کے پاس چلے آؤ، میں تجھے ایسی چوکھٹ پہ لے کے جاتا ہوں۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا، پورے علاقے کے اتنے بڑے بڑے فلاسفر اور اتنے بڑے بڑے پروفیسر اور اتنے بڑے بڑے ریاضی دان، ان کے پاس میں سوال لے کے گیا، کسی کو نہیں آیا، بھلا مولوی صاحب کو کیا جواب آئے گا؟ لیکن اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کسی دن چلے جائیں گے۔ 2-3 دن گزرے تو 2-3 دن گزرنے کے بعد مولانا اشرف بہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر ملاقات ہوئی۔ آپ نے پھر پوچھا، آپ گئے ہی نہیں؟ تو وہ سر ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے یار، روزانہ پوچھتا ہے، کہتا ہوں یار آج چلیں گے، آج چلیں گے۔ سر ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اشرف بہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑا۔ عصر کی نماز کا ٹائم تھا جب ہم وہاں پہنچے، عصر کی نماز ہو چکی تھی، اور عصر کی نماز کے بعد امام اہل سنت امام شاہ مددہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عصر کی نماز کے بعد چائے لیتے تھے اور چائے میں 2 بسکٹ لیا کرتے تھے سوجی کے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کی روٹین تھی۔ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پیالی پڑی ہوئی ہے، سامنے بسکٹ پڑے ہوئے ہیں، اتنے میں وہ اشرف بہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور سر ضیاء الدین ملے، اور اشرف بہاروی رحمۃ اللہ علیہ تعارف کرواتے ہیں یہ میرے دوست ہیں اور یہ ریاضی پڑھاتے ہیں، ان کا ایک سوال ہے، اس سلسلے میں آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ کہنے لگی جی نہیں پڑھی۔ کہا نماز پڑھو، نماز پڑھ کے واپس آؤ، پھر سوال بھی سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے واپس آؤ، پھر سوال بھی سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد وہ جو سوال تھا انہوں نے وہ سوال امام اہل سنت کے سامنے رکھا، سر ضیاء الدین نے، اور امام اہل سنت امام شاہ مددہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بھی 2 پیالیاں چائے کی منگوائی، 7 بسکٹ منگوائے۔ جو ہی سر ضیاء الدین نے وہ پرچہ سامنے رکھا، وہ پورے ہندوستان میں کسی کو اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، جو ہی پرچہ اس نے سامنے رکھا، اور وہ سر ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال تھا مولوی ہے، اسے کیا آتا ہوگا، اسے کیا لگے ریاضی سے۔ کہنے لگے کہ میں تو ویسے گیا تھا، ابھی میں نے بسکٹ دبو کے باہر نکالا ہی تھا، اعلیٰ حضرت نے مکمل اس کا نیچے جواب لکھ کے میرے سامنے رکھ دیا، جواب لکھ کے میرے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، ایک نظر اس پرچے کو دیکھتا ہوں، ایک نظر اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ ڈالتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ کو بھی ریاضی آتی ہے، آپ کو بھی ریاضی آتی ہے، اب جواب سنیں امام اہل سنت، عاجزی دیکھیں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کیوں نہیں آتی، ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، صرف تو نے پڑھی ہوئی ہے۔ امام اہل سنت امام شاہ مددہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا یار ہمیں بھی ریاضی سیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ میراث کے کچھ مسئلے آ جاتے ہیں، وہ سمجھانے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے تھوڑی سی ریاضی سیکھ لی ہے، ورنہ ہمیں ریاضی سے کیا لگے۔ جو وہ کہہ رہا تھا نا کہ ان کو کیا آتا ہوگا، آپ نے وہی جواب دیا، آپ نے کہا کے لیے ہم نے ریاضی سیکھ لی ہے، ورنہ ہمیں ریاضی سے کیا لگے۔ حاضرین محترم، یہ زندگی تھی میرے امام کی، امام اہل سنت امام شاہ مددہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 10 شوال 1272 ہجری، امام اہل سنت امام شاہ مددہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہے 25 صفر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات مبارک ہے۔ اس لیے اپنے امام کے دنوں کو بھی یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یہ جو ہم نماز کے بعد